بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز میں دو دو رکعت فرض کی تھی، سفر میں بھی اور اقامت کی حالت میں بھی۔ پھر سفر کی نماز تو اپنی اصلی حالت پر باقی رکھی گئی اور حالت اقامت کی نمازوں میں زیادتی کر دی گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 350۔ حضرت عطیہ روایت کرتی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں حکم ہوا کہ ہم عیدین کے دن حائضہ اور پردہ نشین عورتوں کو بھی باہر لے جائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے اجتماع اور ان کی دعاؤں میں شریک ہو سکیں۔ البتہ حائضہ عورتوں کو نماز پڑھنے کی جگہ سے دور رکھیں۔ ایک عورت نے کہا، یا رسول اللہ، ہم میں بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے پاس پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی ساتھی عورت اپنی چادر کا ایک حصہ اسے اوڑھا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 351۔ محمد بن منقدر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تہہ بند باندھ کر نماز پڑھی، جسے انہوں نے سر تک باندھ رکھا تھا اور آپ کے کپڑے کھوٹی پر ٹنگے ہوئے تھے۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ آپ ایک تہہ بند میں نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ تجھ جیسا کوئی احمق مجھے دیکھے۔ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو کپڑے بھی کس کے پاس تھے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 352۔ عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور آپ نے کپڑے کے دونوں کناروں کو مخالف طرف کے کاندھے پر ڈال لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 354۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک پوچھنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ برا نہیں، بھلا کیا تم سب میں ہر شخص کے پاس دو کپڑے ہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 358۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو بھی ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہ پڑھنی چاہیے کہ اس کے کندھوں پر کچھ نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 359۔ اکرمہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے سنا تھا کہ جو شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے اسے کپڑے کے دونوں کناروں کو اس کے مخالف سمت کے کندھے پر ڈال لینا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 360۔